بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی آنگن ٹیڑھا، جس کے راوی اور مصنف ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ، اور اس کو تحریر کیا ہے حسام بٹ نے۔ آپ سن رہے ہیں اس سلسلے کی قسط نمبر 3۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کہانی گھر کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کیا یہ درست ہے کہ تم جنوری سے مارچ 3 ماہ تک مقتولہ کے گھر میں کرایہ دار کی حیثیت سے اسی طرح رہ رہے تھے کہ مقتولہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ اسی گھر میں رہائش پذیر تھی؟ پھر مارچ کے بعد کیا ہوا تھا؟ مارچ کے مہینے میں مقتولہ کے شوہر نے مجھے مشورہ دیا کہ اگر میں کچھ رقم خرچ کر کے چھت پر 2 کمرے ڈال کر ایک چھوٹا سا گھر بنوا لوں تو آسانی سے بالائی منزل پر شفٹ ہو سکتا ہوں۔ ملزم نے جواب دیا، اور قاضی وحید کی یہ بات تمہاری سمجھ میں آ گئی؟ پچھلے 3 ماہ میں ہمارے درمیان محبت اور اخلاق کا جو رشتہ استوار ہو چکا تھا، اس کے پیش نظر مقتولہ کے شوہر کا یہ مشورہ مجھے بھلا لگا۔ ملزم فرقان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا، اور میں نے بینک لون لے کر اس مشورے پر عمل کر ڈالا۔ تم نے اس مقصد کے لیے اپنے بینک سے کتنا قرض لیا تھا؟ 1 لاکھ روپے، اس نے بتایا۔ کیا یہ 1 لاکھ روپے گھر کی بالائی منزل کی تعمیر پر خرچ ہو گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بولا، بالائی منزل کی تعمیر پر تو کم و بیش 75,000 روپے خرچ ہوئے تھے، باقی کے 25,000 زیریں منزل پر مختلف نوعیت کی مرمت کے کاموں پر خرچ ہوئے تھے۔ گویا آپ نے بینک سے جو 1 لاکھ کا قرض لیا تھا وہ تمام کا تمام قاضی وحید کی پراپرٹی کی توسیع، تزئین اور آرائش کی نظر ہو گیا۔ میں نے تیکھے انداز میں کہا، جی یہی حقیقت ہے۔ اس نے مختصر سا جواب دیا، تم نے کامرس پڑھی ہے اور ایک بینکر ہو۔ میں نے خفگی آمیز انداز میں کہا، کسی دوسرے کی پراپرٹی پر بغیر کسی لکھت پڑھت کے تم نے 1 لاکھ روپے خرچ کر دیے، اس موقع پر تمہاری عقل کیا گھاس چرنے چلی گئی تھی؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب، وہ ندامت بھرے لہجے میں بولا، میری عقل پر واقعی پردہ پڑ گیا تھا۔ قاضی وحید نے مجھے محبت اور اخلاق کی چھری سے اس طرح ذبح کر ڈالا کہ آخری لمحے تک مجھے اس فراڈ کا احساس نہ ہو سکا۔ اس کے بعد میں نے فرقان کی زبانی مختلف سوال و جواب کے ذریعے قاضی کی چال بازیوں کی تفصیل اگلوا کر عدالت کے ریکارڈ پر محفوظ کر دی، اور آخر میں فرقان سے پوچھا، تمہیں پہلی مرتبہ اس فراڈ کا احساس کب ہوا تھا؟ میں نے پوچھا، جب قاضی نے مجھ سے کہا کہ وہ مکان کو فروخت کرنا چاہتا ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ ستمبر کے آخر میں اس نے مجھ سے یہ سب کہا تھا، ملزم نے جواب دیا۔ ملزم نے مجھے بتایا کہ اس مکان کی ایک پارٹی لگ گئی ہے، 6 لاکھ دینے کو تیار ہے۔ بھلے زمانے میں اس نے گھر پر 2 لاکھ خرچ کیے تھے، بالائی منزل کی تعمیر میں کم و بیش 1 لاکھ میرے لگے تھے۔ اس نے میرے سامنے آفر رکھی کہ اگر وہ مکان 6 لاکھ میں نکل جاتا ہے تو 4 لاکھ وہ رکھ لے گا اور 2 لاکھ مجھے دے دے گا، دونوں کی لگائی ہوئی رقم پر 100% منافع مل جائے گا۔ تو کیا تم نے قاضی وحید کی تجویز پر رضامندی ظاہر کر دی تھی؟ میں چنیدہ اور سلگتے ہوئے سوالات کے ذریعے قاضی وحید کی عیاری عدالت پر عیاں کر رہا تھا۔ جب تک قاضی کا فراڈ عدالت کے ریکارڈ پر رجسٹر نہ ہوتا، میں اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ فرقان نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، میرے پاس رضامندی ظاہر کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ بالائی منزل کے مالکانہ حقوق تمہارے پاس تھے، پھر کیسی مجبوری؟ وہ تمہاری مرضی کے بغیر پورے گھر کو فروخت کرنے کے اختیارات نہیں رکھتا تھا۔ نہیں جناب، حقیقت اس سے قطعی مختلف تھی، اس نے بتایا۔ عدالت حقیقت جاننا چاہتی ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے دیکھا جج پوری توجہ اور دلچسپی سے میرے اور ملزم کے درمیان جاری سوال و جواب کو سماعت کر رہا تھا۔ یہ میرے لیے ایک خوش آئند بات تھی۔ حقیقت یہ ہے جناب، ملزم نے معتدل انداز میں بتانا شروع کیا، بالائی منزل کی ملکیت کے حوالے سے قاضی نے مجھ سے جتنی بھی باتیں کی تھیں وہ زبانی جمع خرچ سے آگے نہیں بڑھ سکی تھیں۔ ابھی بالائی منزل کی ملکیت کے کاغذات تیار نہیں ہوئے تھے کہ قاضی نے مکان کو فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے روکنے کے لیے میرے پاس اختیارات نہیں تھے۔ اختیارات اس لیے نہیں تھے کہ تم نے اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کر قاضی کی جھولی میں ڈال دیے تھے۔ میں نے خفگی آمیز لہجے میں کہا، پھر پوچھا،
قاضی کی مکان فروخت کرنے کی اسکیم کے جواب میں تم نے کیا کہا تھا؟ میں نے قاضی سے کہا تھا کہ وہ مکان فروخت کر دے گا تو انہیں فوری طور پر گھر خالی کرنا ہوگا، پھر میں اپنی بیوی کو لے کر کہاں جاؤں گا؟ اس نے کیا جواب دیا تھا؟ وہ بولا تم چند دن کے لیے اپنی سسرال چلے جانا اور میں اپنے کسی رشتہ دار کے پاس چلا جاؤں گا۔ ملزم نے جواب دیا پھر جب مکان کی فروخت کا پروسیس مکمل ہو جائے گا تو وہ 2 لاکھ مجھے دے دے گا، اس کے بعد میں آزاد ہوں گا کہ میں کہیں بھی رہ لوں۔ اس کے ساتھ ہی قاضی نے مجھے ایک تجویز بھی دی تھی۔ کیسی تجویز؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ آبجیکشن یور آنر۔ وکیل استغاثہ جو کافی دیر سے خاموش کھڑا میرے اور ملزم کے بیچ ہونے والی گفتگو کو تحمل سے سن رہا تھا، اچانک پھٹ پڑا۔ تمام حاضرین عدالت نے چونک کر وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا۔ جج نے اس سے استفسار کیا، وکیل صاحب آپ کو کس بات پر اعتراض ہے؟ جناب اعلیٰ، وہ جج کے سوال کے جواب میں بولا، اس وقت عدالت میں نگہت مرڈر کیس کی سماعت ہو رہی ہے اور ڈیفنس کونسلر ملزم کو کسی اور موضوع میں الجھا کر عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں۔ انہیں غیر متعلقہ باتوں سے باز رہنے کی تلقین کی جائے۔ جناب اعلیٰ، وکیل استغاثہ کے حملے کے جواب میں نے کہا، میں نے اب تک اپنے موکل سے ایک بھی غیر متعلقہ اور غیر ضروری سوال نہیں کیا۔ میرے موکل کے ساتھ 1 لاکھ روپے کا فراڈ کیا گیا ہے۔ جب تک اس فراڈ کی تفصیلات معزز عدالت کے ریکارڈ پر نہیں آ جاتی، قتل کے محرکات کو نہیں جانا جا سکتا۔ میں آگے چل کر یہ ثابت کر دوں گا کہ میرا موکل بے گناہ ہے اور ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اسے اس قتل کے کیس میں ملوث کیا گیا ہے۔ یور آنر، میرے فاضل دوست جتنی سست روی سے ملزم پر جرح کر رہے ہیں، اس کو دیکھ کر تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ ملزم پر جرح مکمل کرنے میں انہیں مزید 2-3 پیشیوں کی ضرورت ہوگی۔ وکیل استغاثہ نے برا سا منہ بنا کر مجھ پر چوٹ کی۔ استغاثہ کے گواہوں کو بھی عدالت میں پیش کرنا ہے، اس طرح تو یہ کیس لٹکتا چلا جائے گا۔ وکیل استغاثہ نے میری سمت جو اینٹ پھینکی تھی، اس کے جواب میں ایک پتھر لڑکھانا مجھ پر واجب ہو گیا تھا۔ میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے گمبھیر انداز میں کہا، جناب اعلیٰ، جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میرے موکل کے ساتھ ہونے والے جائیداد فراڈ کو بے نقاب کیے بغیر نگہت مرڈر کیس کو حل کرنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا معزز عدالت سے میری استدعا ہے کہ مجھے ملزم پر اپنی جرح مکمل کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم دیا جائے، اور اس کے ساتھ ہی وکیل سرکار کو بھی اس امر کا پابند بنایا جائے کہ وہ میری جرح کے دوران کسی قسم کی مداخلت کا خیال دل سے نکال دیں۔ اور جہاں تک استغاثہ کے گواہوں کا تعلق ہے، میں نے جملہ نامکمل چھوڑ کر ایک گہری سانس خارج کی، پھر ڈرامائی انداز میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، اگر مجھے کھل کر بولنے کا موقع دیا گیا اور مجھے توجہ سے سننے کی کوشش کی گئی تو میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ استغاثہ کے گواہوں کو زحمت دینے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ وکیل استغاثہ نے میرے انکشاف پر حیرت بھری نظر سے پہلے مجھے اور جج کو دیکھا، جیسے میں نے کوئی انہونی بات کہہ دی ہو، تاہم اس نے آبجیکشن یور آنر کا نعرہ لگانے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ جج نے میری جانب دیکھتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا، جرح جاری رکھی جائے۔ میں ایک مرتبہ پھر ملزم کی طرف متوجہ ہو گیا اور جرح کے ٹوٹے ہوئے سلسلے کو پھر سے جوڑتے ہوئے کہا، تم قاضی وحید کی کسی تجویز کے بارے میں بتا رہے تھے۔ قاضی نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں چاہوں گا تو دوبارہ بھی ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ ملزم فرقان نے بتایا، 6 لاکھ میں کوئی بڑا گھر خرید لیا جائے گا۔ میں نے کہا تھا بعد کی بعد میں دیکھیں گے۔ میں نے پوچھا پھر کیا ہوا تھا؟ پھر قاضی کے مشورے پر میں عظمیٰ کے ساتھ اپنی سسرال میں شفٹ ہو گیا۔ ملزم ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، قاضی نے کہا تھا کہ وہ بھی اپنی کسی رشتہ دار کے یہاں چلا جائے گا، مگر جب ایسا نہیں ہوا اور قاضی اپنی بیوی نگہت کے ساتھ بدستور اسی گھر میں جمع رہا تو مجھے تشویش ہوئی۔ میں نے قاضی اسٹیٹ جا کر اس سے بات کی۔ اس نے ٹال مٹول کی راہ اپنائی اور آج کل کرنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ اس کی نیت میں فتور آ گیا ہے، لیکن یہ سمجھ تمہیں بہت دیر میں آئی۔ اس نے لمحاتی توقف کیا تو میں نے تیکھے لہجے میں کہا، اس وقت تک پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا۔ بہرحال یہ بتاؤ تم نے قاضی وحید کا گھر کب چھوڑا تھا؟ مکان کی فروخت کا معاملہ ستمبر کے آخری دنوں میں سامنے آیا تھا، وہ پر اعتماد انداز میں بولا، اور ہم نے اکتوبر کی ابتدائی تاریخوں میں، بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے 3 اکتوبر کو شفٹنگ کی تھی۔ آپ لوگوں نے 3 اکتوبر کو قاضی کے گھر کو خیر بات کہہ دیا اور پھر اکتوبر کو تمہیں قاضی کی بیوی نگہت کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم نے اپنی جرح کو سمیٹتے ہوئے کہا، 3 سے 15 اکتوبر کے درمیان کیا ہوتا رہا؟
جیسا کہ میں نے بتایا ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ہم نے قاضی کے اماں پر شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا گھر چھوڑ دیا تھا۔ 3 اکتوبر سے 14 اکتوبر تک ہر دوسرے تیسرے دن قاضی کی ایجنسی کے چکر کاٹتا رہا تھا میں، تاکہ اس سے 2 لاکھ کی رقم وصول کر سکوں، لیکن ہر مرتبہ وہ کوئی نیا بہانہ بنا کر کل پر ٹال دیتا تھا۔ 14 اکتوبر کی شام میں نے اس کے ساتھ اچھی خاصی تلخ کلامی کر ڈالی، حالانکہ یہ میرا مزاج نہیں ہے۔ عدالت جاننا چاہتی ہے کہ 14 اکتوبر کی شام یعنی وقوعہ سے لگ بھگ 24 گھنٹے پہلے تمہاری اور قاضی وحید کی کس بات پر گرما گرمی ہوئی تھی۔ میں نے اس کیس کے ملزم اور اپنے موکل فرقان سے سوال کیا۔ بات کوئی نہیں تھی، وہ معتدل انداز میں بولا، میں اس شام بھی 2 لاکھ کی رقم لینے ہی اس کی ایجنسی پر پہنچا تھا۔ پھر وہاں کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ میرے ہر روز کے تقاضے پر قاضی چڑ گیا تھا۔ ملزم نے بتایا، اس نے خاصے غصے سے پوچھا کہ کیا مجھے اس پر بھروسہ نہیں ہے؟ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہہ دیا، قاضی صاحب، پچھلے 15-20 دن میں آپ نے جتنے بیانات بدلے ہیں ان کی روشنی میں مجھے آپ پر واقعی بالکل بھروسہ نہیں ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، وہ برہمی سے بولا۔ فرقان صاحب، میں آپ کو اپنا بیٹا سمجھ رہا ہوں اور ہر موقع پر آپ کی خوشی اور فائدے کا خیال رکھا، ورنہ آج کل کے غدار زمانے میں کون کسی کو چھت پر، اپنے مکان کی چھت پر تعمیرات کی اجازت دیتا ہے؟ یہ میرا ہی جگر اور ظرف تھا کہ میں نے چاہا کہ آپ کا بھی اپنا ذاتی گھر ہو جائے، لیکن آپ نے کبھی دل سے میرے اثار اور محبت کو محسوس کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں تو اب بھی آپ کے ہی فائدے کی بات کے لیے کوشاں ہوں۔ آپ نے میرے گھر میں 1 لاکھ روپے لگائے اور میں آپ کو 2 لاکھ دلوانا چاہتا ہوں، لیکن اگر پارٹی کی طرف سے کچھ دیر ہو رہی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ قاضی صاحب، میں نے اس کی جذباتی تقریر کے جواب میں سنجیدگی سے کہا، آپ نے آج تک مجھ پر جتنے احسانات کیے ہیں ان کے لیے میں تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ اب میں آپ کو مزید زحمت نہیں دینا چاہتا، آپ 2 لاکھ کی کہانی کو ختم کر دیں، مجھے میرے 1 لاکھ ہی لوٹا دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ یعنی آپ 1 لاکھ کے منافع کو پاؤں کی ٹھوکروں میں اڑا رہے ہیں؟ اس نے سوچتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، ایسا ہی سمجھ لیں قاضی صاحب۔ میں نے بیزاری سے کہا، میں ناسمجھ اور کم عقل ہوں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں الو کا پٹھا ہوں جو جانتے بوجھتے اپنا 1 لاکھ روپے کا نقصان کر رہا ہوں۔ آپ میرے 1 لاکھ واپس کر دیں بس، میں منافع والے 1 لاکھ کو حسین خواب سمجھ کر بھول جاؤں گا۔ اوہ! قاضی نے میرے اس کلیئر کٹ جواب پر بڑے افسوسناک انداز میں گردن ہلائی اور کہا، جب آپ نے حتمی فیصلہ کر لیا ہے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ میرے 1 لاکھ روپے واپس کر دیں۔ میں نے خود پر قابو رکھتے ہوئے کہا، اس کے لیے آپ کو 1 دن انتظار کرنا ہوگا۔ وہ پرخیال انداز میں بولا، آپ کل شام میں میرے گھر آ جائیں اور اپنے 1 لاکھ روپے مجھ سے لے جائیں۔ جب دینا ہی ہیں تو کل شام کیوں؟ میں نے اس کی نیت کو شک کی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ ابھی ادائیگی کر کے اس باب کو بند کر دیں۔ اگر اس وقت رقم میرے پاس موجود ہوتی تو میں ابھی نکال کر آپ کو دے دیتا۔ وہ خفگی آمیز انداز میں بولا، کل دن میں کسی وقت پارٹی مجھے 1 لاکھ روپے ادا کرے گی اور مکان کا سیل ایگریمنٹ بنے گا۔ آپ کل شام میرے گھر آ کر 1 لاکھ روپے لے جائیں۔ قاضی نے مکان کے سیل ایگریمنٹ کا ذکر کر کے ایک بار پھر مجھے لالچ میں لانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں اب اس کے کسی فریب میں آنے والا نہیں تھا، لہٰذا میں اپنے موقف پر ڈٹا رہا اور مضبوط لہجے میں پوچھا، قاضی صاحب، میں کل شام کتنے بجے آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں؟ ٹھیک 8 بجے، وہ قطعی لہجے میں بولا، لیکن یہ تو آپ کا ایجنسی کا وقت ہے۔ میں نے متذبذب نظر سے اس کی طرف دیکھا، کیا آپ کل شام 8 بجے مجھے اپنے گھر پر مل سکیں گے؟ جب کہہ دیا ملوں گا تو ملوں گا، وہ رکھائی سے بولا، آپ خواہ وکیلوں کی طرح مجھ سے جرا نہ کریں۔ میں اس کی ایجنسی سے اٹھا اور اپنی سسرال چلا گیا۔ ملزم نے دکھ بھری مگر دلچسپ کہانی کو ایک کنارے تک پہنچایا تو میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا، پھر 15 اکتوبر کی شام ٹھیک 8 بجے جب تم قاضی وحید کے گھر پہنچے تو کیا اس نے تمہیں 1 لاکھ روپے ادا کر دیے تھے؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ پیسے تو اس وقت ملتے جب قاضی ہاتھ لگتا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے خاصی تیز آواز میں استفسار کیا۔ جناب، 15 اکتوبر کی شام جب میں ٹھیک 8 بجے قاضی کے گھر پہنچا تو وہ مجھے ملا نہیں۔ ملزم نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، میں نے 3-4 مرتبہ اطلاعی گھنٹی بجائی لیکن کوئی دروازہ کھولنے نہیں آیا۔ میں نے دروازے پر دستک بھی دی اور 4 بار قاضی کو پکارا بھی، مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔
میں نے دروازے سے کان لگا کر اندرونی نقل و حرکت کو محسوس کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن اندر کی خاموشی اور سناٹا یہی بتا رہا تھا کہ وہاں کوئی زی روح موجود نہیں۔ مایوس ہو کر میں وہاں سے واپس آ گیا۔ جب تم قاضی کے گھر کی گھنٹی بجا رہے تھے یا دروازے پر دستک دے رہے تھے، یا جب تم نے قاضی کو پکار کر دروازے تک لانے کی کوشش کی تھی، تو کسی نے تمہیں یہ کام کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ میں نے پوچھا۔ یا واپسی پر تمہاری کسی سے بات ہوئی تھی؟ نہیں جناب، میری کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اور جہاں تک کسی کے دیکھنے کا تعلق ہے تو یہ ممکن نہیں۔ قاضی کے گھر کا دروازہ ایسے زاویے پر پڑتا ہے کہ گلی میں گزرنے والوں کی نظر سے محفوظ رہتا ہے، سمجھیں کہ ایک اوٹ سی بنی ہوئی ہے۔ اوکے، میں نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا، پھر پوچھا، قاضی کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد تم اپنی سسرال چلے گئے تھے؟ سسرال تو چلا گیا تھا، مگر قاضی کی ایجنسی کو ٹچ کرنے کے بعد، اس نے جواب دیا۔ ایجنسی پر تالا پڑا دیکھ کر میری مایوسی اور گہری ہو گئی تھی۔ راستے بھر میں یہی سوچتا رہا کہ یہ دونوں میاں بیوی اچانک کہاں غائب ہو گئے ہیں، لیکن میرا ذہن اس سوال کا جواب تلاش نہ کر سکا۔ میں نے گھر پہنچ کر عظمیٰ کو صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد انکل علی مراد گھر آئے تو یہ معاملہ میں نے منوعن ان کے بھی گوش گزار کر دیا۔ انہوں نے پوری توجہ اور سنجیدگی سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر کہا، مجھے قاضی کے خلاف پہلی فرصت میں تھانے جا کر فراڈ کی رپورٹ درج کرا دینا چاہیے۔ انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ وہ صبح میرے ساتھ تھانے جائیں گے، مگر صبح سے پہلے ہی، یعنی 15 اکتوبر کی رات 11 بجے مجھے نگہت کے قتل اور 1 لاکھ روپے کی چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ میں نے ملزم کو فارغ کیا اور روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب اعلیٰ۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 10 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ آئندہ 2 ماہ میں 3 پیشیاں ہوئیں اور ان میں استغاثہ کی طرف سے 5 گواہوں کو عدالت میں پیش کیا گیا، جن کا تعلق اسی علاقے سے تھا جہاں قاضی وحید کا گھر واقع تھا۔ ان گواہوں پر میں نے خاطر خواہ جرح نہیں کی اور ان کے بیانات میں بھی ایسی کوئی خاص بات موجود نہیں تھی۔ مختصراً آپ اتنا جان لیں کہ استغاثہ نے ان گواہوں کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ انہوں نے وقوعہ کی شام ملزم کو قاضی کے گھر کے آس پاس دیکھا تھا۔ یہ ایک ایسی حقیقت تھی کہ جس سے میرا موکل بھی انکاری نہیں تھا۔ آئندہ پیشی سے پہلے ملزم کے سسر علی مراد نے مجھ سے 2 ملاقاتیں کیں۔ اس سے قبل بھی وہ گاہے بگاہے مجھ سے ملتا رہتا تھا۔ میں نے اس کے ذمے جو کام لگایا تھا وہ اس نے مرحلہ وار مکمل کر دیا تھا، جس کی بنا پر زیر سماعت کیس پر میری گرفت اور بھی مضبوط ہو گئی تھی۔ اسی دوران میں ایک بار علی مراد اپنے حیدرآباد والے داماد کے ساتھ بھی میرے دفتر آیا تھا۔ نادیہ کا شوہر اور علی مراد کا بڑا داماد شاہد خٹک حیدرآباد میں کاروں کی خرید و فروخت کا کام کرتا تھا۔ وہ خاصا دبنگ آدمی تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، وکیل صاحب، فرقان کو ہر قیمت پر باعزت بری ہونا چاہیے۔ اس کام کے لیے جتنا بھی پیسہ خرچ ہو پرواہ نہیں ہے۔ خان صاحب، آپ بالکل مطمئن رہیں، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، آپ کا ہم زلف انشاءاللہ بہت جلد آزاد فضا میں سانس لے رہا ہوگا۔ وکالت آپ کا شعبہ ہے۔ وہ معنی خیز نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، یہ کام آپ کریں، دوسرا کام میں خود کر لوں گا۔ دوسرا کام؟ میں نے الجھن زدہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ کون سا دوسرا کام خان صاحب؟ قاضی سے اپنی رقم کی وصولی کا کام۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، میں اس سے 1 نہیں پورے 2 لاکھ نکلواؤں گا، اور وہ بھی اپنے طریقے سے وکیل صاحب۔ وہ خاصے خطرناک عزائم کا اظہار کر رہا تھا۔ میں نے دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے پوچھ لیا، خان صاحب، آپ کا اپنا طریقہ کون سا ہے؟ شاہد خٹک فرقان کی بنسبت خاصا تیز تراز اور پرجوش اور چلتا پرزہ ثابت ہو رہا تھا۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بڑے فخر سے بتایا، وکیل صاحب، میرے جاننے والوں میں بڑے کام کے لوگ ہیں، قاضی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور میرے آدمی اسے علاقہ غیر میں پہنچا دیں گے۔ 2 لاکھ کا یہ 4 لاکھ دے کر اور قدموں میں گر کر جان چھڑائے گا۔ اتنی زیادہ مہم جوئی اور تکلیف کی ضرورت نہیں ہے خان صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں اس کیس کو کچھ ایسے انداز میں لے کر چل رہا ہوں کہ فرقان کی بے گناہی ثابت ہونے کے ساتھ ہی قاضی کا فراڈ بھی کھل کر سامنے آ جائے، تاکہ باعزت رہائی کے ساتھ ہی اس کی 1 لاکھ کی رقم بھی واپس مل جائے۔
تب تو ٹھیک ہے، وہ قدرے مطمئن ہوتے ہوئے بولا، اگر آپ اس معاملے کو عدالت میں نمٹا سکتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ آپ مجھے اشارہ کر دیجئے گا، میں سنبھال لوں گا۔ آپ فکر نہ کریں، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے پر یقین لہجے میں کہا، آپ کو کسی قسم کی زحمت نہیں اٹھانا پڑے گی، اور میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اور جب تک میں آپ کو کسی قسم کا اشارہ نہ دوں آپ کوئی بھی اچھا یا برا قدم نہیں اٹھائیں گے۔ یہ بات میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کی کوئی بھی حرکت اس کیس کو خراب کر دے گی۔ ٹھیک ہے وکیل صاحب، آپ کا جو حکم ہوگا میں ویسا ہی کروں گا، میں کوئی پاگل تو نہیں کہ آپ کا کیس خراب کر دوں۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، شاہد خٹک، تمہارے عزائم تو پاگلوں والے ہی ہیں۔ پھر زبان سے کہا، بہت شکریہ خان صاحب۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں رخصت ہو گئے۔ منظر اسی عدالت کا تھا، اور گواہوں والے کٹہرے میں اس کیس کا مدعی یعنی قاضی وحید استغاثہ کے سب سے اہم گواہ کی حیثیت سے کھڑا ہوا تھا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ یہ کم و بیش وہی بیان تھا جو وہ اس سے پہلے پولیس کو بھی دے چکا تھا۔ استغاثہ کی عمارت اسی بیان کے مندرجات پر کھڑی تھی۔ بیان ریکارڈ ہو چکا تو وکیل استغاثہ اپنا فرض نبھانے کے لیے وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ اس نے اپنی جرح کا آغاز کرتے ہوئے سوال کیا، قاضی صاحب، آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بات ختم کرتے ہی اس نے ایکیوزڈ باکس میں کھڑے ملزم کی جانب اشارہ بھی کر دیا۔ خود غرض، احسان فراموش، کم ظرف، قاضی نے نفرت انگیز نگاہ سے ملزم کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، اور خونی، میری بیوی کا قاتل۔ قاضی صاحب، وکیل استغاثہ نے بڑی چالاکی سے جرح کو ایک خاص ڈگر پر ڈالتے ہوئے پوچھا، ملزم کا بیان بلکہ دعویٰ ہے کہ اس نے آپ کے گھر کی بالائی منزل کی تعمیر پر لگ بھگ 1,00,000 روپے خرچ کیے، اور جو اس نے اپنے بینک سے قرض لیے تھے۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ یہ بات درست ہے کہ ملزم نے اپنے بینک سے 1,00,000 کا لون لیا تھا۔ وہ ناپسندیدہ نظر سے فرقان کو گھورتے ہوئے بولا، مگر اس نے اس رقم میں سے 1 روپیہ بھی میرے گھر کی تعمیر پر خرچ نہیں کیا۔ گھر کی بالائی منزل اور دیگر چھوٹی موٹی مرمت کا کام میں نے اپنی جیب سے کرایا تھا۔ اس کا مطلب ہے اس حوالے سے ملزم نے صریحاً غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ وکیل استغاثہ کے استفسار میں ایک خاص نوعیت کی کاٹ پائی جاتی تھی۔ یہ شخص 1 نمبر کا جھوٹا ہے۔ قاضی نے بآواز بلند کہا، کیا آپ ملزم کے جھوٹ کو ثابت کر سکتے ہیں؟ میرے پاس جو بھی ثبوت تھے وہ میں آپ کو فراہم کر چکا ہوں۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، آپ میری بیوی کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اس کیس کی پیروی کر رہے ہیں۔ ان ثبوتوں کو کس طرح کام میں لانا ہے یہ تو آپ ہی کو پتا ہوگا۔ قاضی وحید نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بال کو وکیل استغاثہ کی کورٹ میں پھینک دیا تھا، اور میں بخوبی سمجھ رہا تھا کہ یہ ان دونوں کی ملی بھگت کا نتیجہ تھا۔ وکیل استغاثہ نے دانستہ اس زاویے سے جرح کا آغاز کیا تھا کہ جس پر ملزم کو بڑی سہولت کے ساتھ چت کیا جا سکتا تھا، لیکن مجھے وکیل استغاثہ یا قاضی وحید کے طریقہ واردات سے قطعاً کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ان کے زہر کا توڑ کرنے کے لیے میرے پاس بڑا مؤثر قسم کا تریاق موجود تھا۔ وکیل استغاثہ نے اپنی فائلوں میں سے چند کاغذات نکالے اور جج کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، یور آنر، قاضی وحید نے اپنے گھر کی بالائی حصے کی تعمیر کا کام مارچ کے مہینے میں شروع کر دیا تھا، تاہم یہ کام جون کے مہینے میں جا کر مکمل ہوا۔ اس سلسلے میں قاضی وحید نے سریا، سیمنٹ، ریت، بلاکس اور دیگر تعمیراتی سامان مارچ ہی میں خرید لیا تھا۔ یہ ساری رسیدیں بلڈنگ میٹیریل کی خریداری کے حوالے سے ہیں اور قاضی وحید کے نام پر کاٹی گئی ہیں۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، یور آنر، انہی کاغذات میں ملزم کے بینک ریکارڈ کے حوالے سے بھی چند اہم دستاویزات کی نقوش شامل ہیں جو 1,00,000 بینک لون سے متعلق ہیں۔ مذکورہ بینک نے ان امور کی باقاعدہ تصدیق بھی کی ہے۔ اتنا کہہ کر وکیل استغاثہ نے وہ تمام کاغذات جج کی جانب بڑھا دیے۔ جج نے مذکورہ کاغذات کو اپنے سامنے میز پر پھیلا کر چند لمحات تک ان کا باریک بینی سے جائزہ لیا، پھر اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے سوالیہ نظر سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا۔ وکیل استغاثہ اپنے دلائل کو دراز کرتے ہوئے بولا، جناب اعلیٰ، ملزم 4 مئی کو 1,00,000 کے بینک لون کے لیے اپلائی کرتا ہے۔ یہ لون اپروو ہونے میں کم و بیش 2 ہفتے لگ جاتے ہیں۔
بینک ریکارڈ کے مطابق لون کی رقم یعنی 1,00,000 روپے 25 مئی کو ملزم کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوتی ہے۔ اس سے یہ بات پایا ثبوت کو پہنچتی ہے کہ 25 مئی سے پہلے ملزم لون کی رقم کا 1 روپیہ بھی کسی قسم کے تعمیراتی کام پر خرچ کرنے کا مجاز نہیں تھا، جبکہ قاضی وحید تعمیر کے حوالے سے تمام خریداری مارچ اور اپریل میں مکمل کر چکا تھا۔ تمام رسیدیں اس بات کا ثبوت فراہم کرتی ہیں۔ وہ ایک مرتبہ پھر تھما، پھر ڈرامائی انداز میں اپنی بات پوری کرتے ہوئے بولا، ملزم نے 1,00,000 روپے کہاں خرچ کیے ہوں گے یہ بات خدا کو معلوم ہے یا پھر ملزم خود جانتا ہوگا، مگر تمام تر حالات و واقعات اور ثبوتوں کی روشنی میں یہ واضح ہو چکا تھا کہ ملزم نے قاضی وحید کے گھر پر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا، لہٰذا اس کا دعویٰ جھوٹا اور سازش پر مبنی ہے۔ That's all, Your Honor۔ میں زیر لب مسکراتے ہوئے بڑی توجہ اور دلچسپی سے وکیل استغاثہ کی کارکردگی کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ جج نے وکیل استغاثہ سے کہا، وکیل صاحب پلیز پروسیڈ۔ وکیل استغاثہ دوبارہ اپنے گواہ قاضی وحید کی طرف متوجہ ہو گیا۔ قاضی صاحب، ملزم کا دعویٰ ہے کہ وقوع سے ایک دن پہلے یعنی 14 اکتوبر کی شام آپ کی ایجنسی پر اس سے ملاقات ہوئی تھی اور آپ نے 15 اکتوبر کی شام 8 بجے اسے اپنے گھر بلایا تھا اور یقین دلایا تھا کہ آپ اسے 1,00,000 روپے ادا کریں گے۔ یہ کیا قصہ ہے؟ آپ نے خود ہی اسے قصے کا نام دے کر میری مشکل آسان کر دی ہے وکیل صاحب۔ وہ مکارانہ مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجاتے ہوئے بولا، یہ کہانی سراسر جھوٹ پر مبنی اور ملزم کے ذہن کی اختراع ہے۔ یہ اکثر میری ایجنسی پر چکر لگاتا تھا تاکہ میں اسے کرائے کا کوئی گھر دلا دوں۔ یہ جب میرے گھر میں کرائے دار کی حیثیت سے رہتا تھا تو بہت خوش تھا، کیونکہ یہاں سے اسے بینک آنے جانے میں بڑی آسانی تھی۔ وہ اب بھی اسی علاقے میں کرائے کا کوئی گھر تلاش کر رہا تھا۔ ہمارے درمیان کبھی پیسے کا لین دین نہیں رہا، لہٰذا اسے 1,00,000 روپے دینے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ اس نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر سنسنی خیز لہجے میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، البتہ 14 اکتوبر کی شام جب ملزم میری ایجنسی پر آیا تھا تو میں نے 1,00,000 روپے کا ذکر ضرور کیا تھا۔ میں نے ملزم کو بتایا تھا کہ پارٹی نے 1,00,000 روپے کی پیمنٹ کر کے سیل ایگریمنٹ بنوا لیا ہے، جس کے مطابق پارٹی 1 ماہ کے اندر باقی کے 5,00,000 ادا کر کے گھر کا قبضہ لے لے گی۔ اس دوران جائیداد کی منتقلی کی دستاویزات بھی تیار ہو جائیں گی۔ یعنی آپ نے ملزم کو یہ بتا دیا تھا کہ آپ کے گھر میں 1,00,000 کی رقم رکھی ہے۔ وکیل استغاثہ نے چالاکی سے استفسار کیا، جی بالکل، ہمارے درمیان اسی قسم کی بات ہوئی تھی۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، پھر ملزم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے نفرت آمیز لہجے میں بولا، اور اس شیطان نے اگلے ہی روز میرے گھر پر دھاوا بول دیا۔ یہ بخوبی جانتا تھا کہ میں رات 10 بجے تک ایجنسی بند کر کے گھر آتا ہوں، لہٰذا اس نے واردات کے لیے ایسا وقت چنا جب میری بیوی گھر میں تنہا ہوتی تھی۔ نگہت کی دور کی نگاہ بہت کمزور ہے اور وہ بیمار بھی رہتی ہے، بلکہ تھی۔ اس ذلیل انسان نے نگہت کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے گھر سے 1,00,000 روپے اڑا لیے، اور جب نگہت نے مزاحمت کی کوشش کی تو اس بھیڑیے نے گلا گھونٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ تو ایک اتفاق ہے کہ وقوع کی شام میں جلدی گھر آ گیا اور میں نے اسے اپنے گھر سے نکل کر تیزی سے ایک طرف جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ میں تو یہی سمجھا تھا کہ اس کا کوئی چھوٹا موٹا سامان میرے گھر میں رہ گیا ہوگا جسے لینے یہ وہاں آیا ہوگا، لیکن میں اپنے گھر کے اندر داخل ہوا اور نگہت کو بیڈ روم میں مردہ حالت میں پڑے دیکھا تو اس کی آواز جذبات کی شدت سے بوجھل ہو گئی۔ پھر وہ جج کی طرف دیکھتے ہوئے منت ریز لہجے میں بولا، سر، ملزم کوئی انسان نہیں، ایک وحشی درندہ ہے۔ اسے جتنی بھی سخت سزا دی جائے وہ اس کے جرائم کی سنگینی کے آگے کچھ بھی نہیں ہوگی۔ ان جذباتی لمحات کے ساتھ ہی وکیل استغاثہ نے بھی اپنی جرح کے اختتام کا اعلان کر دیا۔ That's all, Your Honor۔ مجھے گواہ سے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ اپنی باری پر میں نے جج کی اجازت حاصل کی اور وٹنس باکس کے قریب پہنچ گیا۔ اس وقت تک استغاثہ کا معزز گواہ بڑی حد تک سنبھل چکا تھا۔ میں نے بالکل مختلف اور جدا گانا انداز میں جرح کا آغاز کرتے ہوئے قاضی وحید سے کہا، قاضی صاحب، میں مشکل اور پیچیدہ سوالات پوچھ کر آپ کو پریشان نہیں کروں گا، صرف چند سوالات، لیکن بہت سوچ سمجھ کر ان کا جواب دینا ہوگا۔ وہ خاموش نظر سے یک ٹک مجھے دیکھتا چلا گیا۔
میں نے کہا میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ ملزم نے آپ کے گھر کی تعمیر میں کوئی رقم لگائی یا نہیں، اس بات کا بھی کوئی تذکرہ نہیں ہوگا کہ ملزم نے بینک سے جو لون لیا وہ اس نے کہاں خرچ کیا، اور نہ ہی ایسا کوئی قصہ چھیڑا جائے گا کہ برے وقت میں آپ نے کن کن مواقع پر ملزم کی مالی اور اخلاقی مدد کی، اور کب کب ملزم نے احسان فراموشی کا مظاہرہ کیا۔ تو پھر آپ پوچھیں گے کیا؟ وہ الجھن زدہ لہجے میں مستفسر ہوا۔ چند اہم اور سادہ سے سوالات، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تو آپ جوابات کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار ہیں نا؟ وہ متذبذب انداز میں بولا، جی میں تیار ہوں۔ قاضی صاحب، کیا آپ واقعی اپنا مکان فروخت کرنا چاہتے تھے؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔